Iran's state TV. ایران کے سرکاری ٹی وی اسٹیشن اسلامک ریپبلک آف ایران نیوز نیٹورک پر 16 جون 2025 کو اسرائیلی میزائل حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ لائیو نشریات میں مصروف تھا۔ اسرائیل کے حملے کے بعد نہیں، یہ حملہ نہ صرف تکنیکی طور پر حیران کن تھا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شدید تنقید کا باعث بنا۔ حملے کی مکمل تفصیل۔ مقام: ایران کا دارالحکومت تہران، جہاں کا مرکزی اسٹوڈیو واقع ہے۔ یہ ادارہ ایران کے سرکاری میڈیا کا حصہ ہے۔ Iran, with its iron national resolve, rejects surrender. For a country like this, the idea of surrender is laughable to anyone who truly knows the Iranian nation. وقت: لائیو نیوز بلیٹن کے دوران جب نیوز اینکر سحر امامی خبریں پڑھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ اچانک اسٹوڈیو میں زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ کمرہ دھوئیں دھول اور ملبے سے بھر گیا۔ سحر امامی گھبرا کر نشریات روک کر باہر بھاگ گئیں۔ نشریات اچانک بند ہو گئیں اور کچھ دیر بعد متبادل اسٹوڈیو سے جاری کی گئیں۔ حملے کا مقصد: اسرائیل کا موقف۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اور ایران کی پروپیگنڈا مشین کا حصہ ہے۔ اسرائیل کے مطابق اسرائیل جھوٹ بولتا ہے کہ وہ صرف فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے جیل کو نشانہ بنایا۔ میں وہاں تھا، میں زخمی ہوا، اور مجھے حیرت ہے کہ انگلینڈ، فرانس، امریکہ جیسے ممالک اور اقوام متحدہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے۔ یہ نشریاتی ادارے ایران کی فوجی معلومات پھیلانے، عسکری پراکسیوں کی مدد اور دہشت گرد تنظیموں کی تشہیر میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے انہیں جائز فوجی ہدف سمجھا گیا۔ جانی و مالی نقصان تفصیل: ہلاکتیں: کم از کم 2 افراد جاں بحق، ایک ایڈیٹر نیما رجبپور اور ایک سیکریٹری مسومہ عظیمی۔ زخمی 5 سے زائد ملازمین زخمی، جن میں 2 شدید زخمی۔ عمارت اسٹوڈیو کی چھت اور آلات تباہ۔ نشر رک گیا۔ مرکزی نشریاتی نظام کچھ گھنٹے بند رہا، بعد میں متبادل اسٹوڈیو سے بحال کیا گیا۔ عالمی رد عمل: ایران حکومت نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا۔ اقوام متحدہ اور دیگر Symbolizes this dark moment in Iran. عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایران کے وزیر اطلاعات نے کہا، یہ صحافت پر حملہ ہے، جنگ میں بھی میڈیا محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا، جنگی حالات میں میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پس منظر: یہ حملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہے، جو ایران کی جوہری سرگرمیوں، اسرائیل پر ایران کی حمایت یافتہ گروہوں حماس، حزب اللہ کے حملوں اور اسرائیل کے خفیہ آپریشنز کے بعد بہت بڑھ چکی ہے۔ حملے کے بعد کیا ہوا؟ نے اپنی نشریات چند گھنٹوں بعد دوبارہ شروع کر دیں۔ ایران میں قومی سوگ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن متاثرین کی یاد میں سرکاری طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسٹوڈیو کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔